غسل میں عورتوں کے اہم مسائل۔ اگر عورت کے سر کے بال کھلے ہو تو بالوں کا تر کرنا فرض ہے۔ جڑوں تک کا پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اگر عورت کے بال گوندے ہوئے ہیں تو اس کا کھولنا ضروری نہیں، صرف جڑوں کا تر کرنا فرض ہے۔ البتہ بغیر کھولے اگر جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو کھول کر سب بالوں کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر ناک میں نتھنی، کان میں بالی، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں رنگ، انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور وہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو حرکت کرنا ضروری ہے تاکہ پانی پہنچ سکے۔ یہ بہت اہم اور باریک مسئلہ ہے جس کو ہم اندیکھا کر دیتے ہیں۔ اگر عورت مصری وغیرہ لگاتی ہے اور دانتوں کے اوپر اس کی تہ جم جاتی ہے جو کہ مانع اگر غسل ہے، یعنی پانی کو اگر روک دیتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔ نیز عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ سر پر کچھ بھی لگائے جس سے پانی نہ پہنچ سکے، خواہ دلہن ہی کیوں نہ ہو۔ مصنوعی دانت کے ساتھ غسل صحیح ہو جاتا ہے، ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ناخن پالش اگر لگی ہوئی ہے تو اس سے غسل نہیں ہوگا، نہ ہی وضو ہوگا نہ ہی غسل ہوگا جب تک کہ اس کو اتارا نہ جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے کچھ خاص دن ہوتے ہیں جس میں قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنا، دعا و اذکار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کہ اذکار کے ذکر کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، یہ اذکار ہم پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کا اگر سننا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے یا ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے یا آڈیو کے ذریعے سے سن سکتے ہیں، سننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بچی کا سوال یہ تھا کہ ہم معلمہ کا کورس کرتے ہیں جس میں ہمیں کورس کے اندر ان کو کچھ سوالات ایسے ہیں جو قرآنی آیتوں کے ہیں جس کی تفسیر و تشریح ہمیں لکھنی پڑتی ہے اور بولنی پڑتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو جواب اس کا اس طرح سے ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو کتاب میں ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اگر وہ دینی کورس ہے تو کتاب کو ہاتھ لگا سکتے، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ ہی زبان سے اس کو پڑھا جائے۔ کورس کی کتاب کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا دونوں جائز ہے کہ خاص ایام میں یعنی حالت حیض میں دینی کتابوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن جہاں پر قرآنی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے آپ کے سوالات بھیجیں گے، ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔